حدیث کا ایک مفہوم آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ مومن پہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، اس کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ اس کو جب کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ. قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر اپنے سامنے رکھیں. کیا ہوگا؟ آخرت میں ہر ذرہ برابر نیکی کا حساب کتاب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ بھی دکھا دے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھا دے گا. ایک ذرہ برابر بھی معاف نہیں ہوگی، مطلب ایک ذرہ برابر بھی جو ہے مس نہیں ہوگا، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا. اب قیامت کے دن یہ سب کچھ پریزنٹ ہوگا. تو جب یہ آیت اتری تو ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے. جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے کھاتے رک گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے سے ہر نیکی، ہر بھلائی اور ہر گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سنو، جتنی بھی چیزیں خواہشات تمہاری خواہش کے خلاف ہوتے ہیں وہ ساری گناہوں کے کفارے کے نتیجے میں ہوتی ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ نے جو خواہش کی تھی کہ آپ کو ایک چیز چاہیے، لیکن آپ کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی. جب خواہش پوری نہیں ہوئی تو آپ کو دل میں تکلیف ہوئی، رنج ہوا. اس کے بدلے میں اللہ نے گناہ معاف کر دیا. اب یہ آپ خواہش کی لسٹ بناتے جائیں. میں جائز خواہشات کی بات کر رہا ہوں، ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی یہ کہے کہ میری خواہش تھی کہ میں میٹالکا کا کانسرٹ اٹینڈ کرتا، اس خواہش کی بات نہیں کر رہا. جائز خواہشات جو انسان کرتا ہے دنیا میں، ہر ایک کی ہوتی ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس مال ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس اچھا گھر ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس اچھی گاڑی ہو. کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ نہیں مجھے مال بالکل نہیں چاہیے. لیکن ہر ایک کو اللہ دیتا نہیں ہے اور ہر خواہش پوری نہیں کرتا. تو جو خواہش نہیں پوری ہوتی، اس خواہش کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے، وہ کفارہ بن جاتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ نیکیاں تو اللہ کے ہاں ویسے ہی جمع شدہ ہیں. گناہ ادھر سے معاف ہوتے جا رہے ہیں اور نیکی اللہ کے جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. ہم قیامت کی بات کر رہے تھے کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا، میدان محشر ہوگا، جنت لائی جائے گی، جہنم لایا جائے گا، ترازو قائم ہوگا، لوگ اپنے نفسا نفسی کے عالم میں وہاں پہنچ رہے ہوں گے، اور ہم نے بات کر لی کہ ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی اس کا بھی اجر نظر آئے گا، ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، اس کا بھی اجر نظر آئے گا. اب یہ سارا چیز جو ہے جو قیامت میں نظر آئے گا، اصل میں لکھا ابھی جا رہا ہے. آج ہم جب نیکی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دائیں سائڈ پہ نیکی والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بائیں سائڈ پہ جو فرشتہ ہے وہ لکھ لیتا ہے. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ دائیں سائڈ والا ہمارا بیچارہ اکثر ہی خالی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور جو لیفٹ سائڈ والا ہے وہ اوور ٹائم لگا ہوتا ہے، لکھ رہا ہے. بیچارے دائیں والے کو موقع ہی نہیں ملتا. تو وہ کیا ہے کہ اب سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ لکھی جا رہی ہیں، لیکن ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. قیامت کے دن یہ ہمارے نام اعمال میں دکھا دیا جائے گا. اور پھر قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب، اور جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ، وہ ناکام ہو گیا. سو ناؤ جسٹ امیجن دس تھنگ. کیا ہو رہی ہیں کہ نیکیاں بھی ایڈ ہو رہی ہیں اور گناہ بھی ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف نیکیاں ایڈ ہو رہی ہیں. ہماری کئی دفعہ ہماری سچویشن کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ نیکیاں کر نہیں سکتے، ہم اپنی نیکیوں سے کچھ درجات کو حاصل کر نہیں سکتے. تو کیا ہو رہا ہے کہ اب نیکیاں جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی، لیکن گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب جب ہمارے نیکیاں کم ہوگی اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتا ہے؟ مشکلات میں ڈال دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ اب نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو اس کو کسی طریقے سے کامیاب ہونا ہے، تو اس کو مشکلات میں ڈال دو. جب مشکلات میں ڈالتے ہیں، آپ کا پاؤں سلپ ہوا، آپ کی گناہ نکل گیا. آپ کو چوٹ لگی، آپ کا گناہ نکل گیا. آپ کا کھانا پکاتے ہوئے ہلکا سا ہاتھ پہ گرم سے کچھ لگا، جل گیا، گناہ نکل گیا. آپ کی جاب میں پرابلم ہوا، گناہ نکل گیا. بزنس میں لاس ہوا، گناہ نکل گیا. آپ دنیا میں جس بھی مشکل میں پڑتے ہیں، اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو گناہوں کا پل رہا ہے وہ سارا نکلتا جا رہا ہے، اور نیکیاں اپنی جگہ موجود ہیں.
تو حقیقت میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہم پہ یہ رحمت کرتا ہے کہ دنیا میں ہی ہم پہ ایسی سچویشن ڈالتا ہے کہ جب قیامت کے دن تمہارا جو پلڑا گناہوں کا بھاری ہونا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم اس کا دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ خمیازہ پے کر دو، کچھ پرائز پے کر دو، تاکہ تمہارے آخرت کی کامیابی، آخرت کی ناکامی سے تم لوگ بچ جاؤ۔ تو حقیقت میں مشکلات جب آتی ہیں تو ان کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہماری ہی کامیابی کے لیے چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈالتا ہے تاکہ ہم آنے والی بڑی ناکامی سے بچ جائیں۔